ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انڈیا کے ایک گاؤں میں ویرین نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ وہ غربت کی تلخ حقیقتوں میں گھرے ایک عاجزانہ گھر میں مقیم تھا۔ اپنے مشکل حالات کے باوجود ویرین رحم دلی سے بھرا دل اور بہترین زندگی کے لیے تڑپنے والے جذبے کا مالک تھا۔ صبح کے اوقات میں سورج پوری طرح سے طلوع ہونے سے پہلے ویرین بوڑھے گاؤں والوں کے گھروں کو جاتا، وہ اپنی مدد پیش کرتا، ان کی روزمرہ کے کاموں میں ان کی مدد کرتا، جیسے قریبی کنویں سے پانی لانا یا ان کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا۔ ویرین کا کاشتکاری کا کام تھا، وہ کسی کے کھیتوں میں اپنی کاشت کرتا تھا۔ ایک دن ان کے گاؤں میں ایک شدید طوفان آیا۔ جیسے جیسے طوفان چل رہا تھا، ان کھیتوں کو بے دریغ تباہ کر رہا تھا، جن کی کاشت کے لیے ویرین نے انتھک محنت کی تھی۔ اس پر مایوسی کا ایک گہرا احساس چھا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا دل تباہی کے بوجھ سے ڈوب گیا۔ ہمیش، جو اپنی بے حسی اور لالچ کے لیے جانا جاتا تھا، تباہ شدہ فصلوں کو دیکھ کر لمبا اور بے حرکت کھڑا تھا۔ اس نے ان لوگوں کی جدوجہد کی بہت کم پرواہ کی جنہوں نے اپنی زمین پر کام کیا، صرف اپنے منافع پر توجہ مرکوز کی۔ ہمدردی کے اشارے کے بغیر اس نے کھوئے ہوئے کھیتوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا، اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ ویرین نے اپنے حالات بہتر کرنے کی امید میں زمین کرائے پر دینے کا خطرہ مول لیا تھا۔ ویرین، جو اب قرضوں اور بے یقینی کے بوجھ سے دبا ہوا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اداسی کی لہر اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ وہ دیے گئے 20 دن کے ٹائم فریم کے اندر ہمیش کی ادائیگی کا راستہ کیسے تلاش کرے گا؟ اس کے پاس کوئی بچت نہیں تھی، صرف ایک خستہ حال مکان تھا جو بمشکل پناہ دیتا تھا، اور بوڑھے مرغیوں کا ایک چھوٹا ریوڑ۔ یہ مرغیاں اپنے پھٹے پروں اور تھکے ہوئے کلچوں کے ساتھ ویرین کے ساتھ موٹی اور پتلی تھیں۔ انہوں نے اس کی تنہائی کے لمحات میں رزق اور صحبت کا احساس فراہم کیا تھا۔ ویرین جانتا تھا کہ ان کے ساتھ علیحدگی ایک تکلیف دہ قربانی ہوگی، لیکن اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ اس کی موجودہ مشکل پر قابو پانے میں اس کی مدد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھاری دل کے ساتھ ویرین نے اپنے پیارے مرغوں کے لیے خریدار تلاش کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی فروخت سے اسے تھوڑی سی رقم مل سکتی ہے، جو ہمیش کے مطالبات کو پورا کرنے کی امید کی کرن ہے۔ یہ ایک کڑوی میٹھی الوداعی تھی، اپنے وفادار ساتھیوں کو الوداع کہتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی قربانی اسے بہترین زندگی کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھنے کے قابل بنائے گی۔ جب اس نے اپنی آخری مرغیاں خریدار کے حوالے کی تو ویرین جذبات کی آمیزش سے بھر گیا۔ اس نے کھو جانے کا گہرا احساس محسوس کیا، بلکہ عزم کی چمک بھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے لیے اور اپنے گاؤں والوں کے لیے، اپنے خوابوں کے لیے ثابت قدم رہنا ہے۔ آگے کا راستہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ویرین اپنے سامنے موجود چیلنجوں پر قابو پانے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ باقی رہ جانے والے محدود وسائل کے ساتھ ویرین نے ایک منصوبہ بنانا شروع کر دیا، آمدنی پیدا کرنے اور قرض کی ادائیگی کے مواقع تلاش کرنے کے لیے، جو اس پر سیاہ بادل کی طرح لٹکا ہوا تھا۔ اسے بہت کم معلوم تھا کہ یہ دھچکا ایک قابل ذکر سفر کے لیے اتر پر ثابت ہوگا، جو اس کی لچک کو جانچے گا، نئی دوستیاں قائم کرے گا اور بالآخر اسے اپنے اور اپنے برادری کے روشن مستقبل کی طرف لے جائے گا۔ ایک دن اس نے اپنے گھر میں اپنے بوڑھے دادا کا ڈبہ دیکھا۔ جیسے ہی ویرین نے اپنے مرحوم دادا کے پیچھے چھوڑا ہوا پرانا ڈبہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں امید کی چمک دمک اٹھی۔ اس نے ان کی مشمولات کو گھماتے ہوئے کسی قیمتی چیز کی تلاش کی جسے اس کے اوپر چڑھا ہوا قرض ادا کرنے کے لیے بیچا جا سکتا تھا۔ اس کی حیرت اور خوشی کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس نے ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی دریافت کی جسے کبھی اس کی پیاری دادی نے پہنا ہوا تھا۔ بہت ضروری فنڈز کے لیے انگوٹھی کا تبادلہ کرنے کے لیے ویرین بے چین تھا۔ اسے باغ سے بازیافت کرنے کے لیے پہنچ گیا، تاہم قسمت کے ایک موڑ میں اس کے بھوکے اور متجسس مرغے نے اس کے ہاتھ سے سونے کا خزانہ چھین لیا، اسے کھانے کی چیز سمجھ کر کھا گیا۔ ویرین پر خوف طاری ہو گیا جب اس نے اپنے پیارے مرغے کی گرفت سے انگوٹھی
انگوٹھی چھیننے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش بے سود تھی۔ بے بسی کے احساس سے مغلوب ویرین کے ذہن میں مایوس کن خیالات دوڑ گئے۔ اس نے ناقابل تصور پر غور کیا۔ اس کے پیٹ سے انگوٹھی کو بازیافت کرنے کے لیے اپنے پیارے مرغے کی قربانی دینے کا سوچ لیا، تاہم اس کا ہمدرد دل اس وفادار ساتھی کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو موٹے اور پتلے ہوتے اس کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ ویرین زمین پر لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے جذبات سے لڑا۔ صورتحال کے بوجھ نے اس پر دباؤ ڈالا ہوا تھا اور اس نے ایک ایسا حل تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کی جو اس کے مرغ کے لیے اس کی محبت کا احترام کرے اور فارم کے مالک کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ مایوسی کے لمحات میں ویرین کا دماغ صاف ہو گیا اور وہ مزید حکمت عملی سے سوچنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے اپنے مطلوبہ رقم کمانے کے لیے متبادل راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے پیارے مرغ کو مارنا نہ صرف ایک دل دہلا دینے والا عمل ہوگا بلکہ اس کی پریشانی کا صرف ایک عارضی حل ہوگا۔ عزم کے نئے احساس کے ساتھ ویرین نے اپنے گاؤں اور اس سے باہر مواقع تلاش کرنے کا عزم کیا۔ وہ اپنی کھیتی باڑی کی مہارت اور اپنی غیر متنزل کام کی اخلاقیات کو بروئے کار لاتے ہوئے روزی کمانے کی تخلیقی طریقے تلاش کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے موجودہ حالات کی حدود سے باہر سوچنا ہے اور ترقی اور تبدیلی کے امکانات کو اپنانا ہے۔ ویرین کو کم ہی معلوم تھا کہ اس کی غیر متزلزل روح اس کی گاؤں میں دوسروں کی توجہ اور تعریف حاصل کرے گی۔ اس کی ہمت اور عزم واقعات کی ایک ایسی زنجیر کو متاثر کرے گا جو غیر متوقع مواقع اور مدد فراہم کرے گا جو اسے اپنی حدود اور جدوجہد پر قابو پانے کے لیے درکار ہوگا۔ آگے کا راستہ اب بھی غیر یقینی ہو سکتا ہے، لیکن دانی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ امید، استقامت اور اپنی طاقت پر اٹل یقین کے ساتھ وہ آگے بڑھتا گیا۔ 15 دن باقی تھے۔ مایوسی اس کی روح پر طاری ہو گئی۔ اپنی پریشانی کے عالم میں ویرین کی وفادار مرغی نے انڈا دیا۔ ابتدائی طور پر اس نے اس کے استعمال کو اپنی بھوک مٹانے کا ذریعہ سمجھا، لیکن جیسے ہی اس نے کھول کر انڈے کو دیکھا، سنہری روشنی اس کے اندر سے جھلک رہی تھی اور آنکھ کو پکڑ لی۔ اس پر صدمہ چھا گیا جب اسے معلوم ہوا کہ انڈے میں سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ویرین بے اعتباری میں جم گیا۔ اس کا دماغ واقعات کے غیر متوقع موڑ کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ اس انکشاف نے کہ عاجز انڈے میں پوشیدہ دولت رکھی ہوئی تھی، اس نے اسے خوف اور خوشی کے مرکب سے بھرا دیکھا۔ یہ حیرت انگیز دریافت امید کی کرن کی طرح لگ رہی تھی، اس بات کی علامت کہ آخر قسمت اس پر مسکرا رہی تھی۔ نئے جوش اور مقصد کے احساس کے ساتھ ویرین نے انڈے کو پھٹے ہوئے کھول سے سونے کے ٹکڑے احتیاط سے اکٹھے کیے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قیمتی تلاش اس کی زندگی کو بدلنے اور ہمیشہ کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پریشانی کا وہ وزن جس نے اس پر کئی دنوں سے بوجھ ڈالا ہوا تھا، اس کی زندگی امید اور عزم کی لہر نے لے لی۔ ویرین کے ذہن میں امکانات کی دوڑ لگ گئی جب اس نے اس نئی دولت کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے اور ہمیشہ کے ظلم کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے سونے کے ٹکڑوں کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ویرین وہ تمام ٹکڑے لے کے سونے کے سوداگر کے پاس گیا اور سونے کے سوداگر سے جب وہ ملا، ویرین کا دل امید سے دھڑکنے لگا۔ تاجر نے ٹکڑوں کا جائزہ لیا۔ اس کی تجربہ کار آنکھوں نے اس کی پاکیزگی اور قدر کا اندازہ لگایا۔ چند لمحوں کے تناؤ کے بعد اس نے ویرین کو ایک رقم پیشکش کی جو اس کی توقعات سے کہیں زیادہ تھی۔ ویرین اس رقم کو پا کر بہت خوش ہوا اور اسے یہ احساس ہوا کہ یہ رقم اسے ہمیش سے چھڑانے اور اپنی زندگی کی آزادی حاصل کرنے میں مدد کرے گی۔ ویرین کا سفر موڑوں اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا اور آخرکار اسے اس اہم لمحے تک لے آیا تھا۔ شکر گزاری اور بااختیار بنانے کے نئے احساس سے بھرے ہوئے ویرین نے غربت اور مشکلات کی قید سے باہر کی زندگی کا تصور کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، ویرین کی دولت کا نیا ذریعہ فروغ پاتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی مرغی مزید سنہری انڈے دیتی ہے، جس سے اسے آمدنی کا
ایک مستقل سلسلہ ملتا ہے۔ اس نے تندہی سے انڈے جمع کیے اور سونا بازار میں بیچا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کے پاس نہ صرف اپنا کرایہ ادا کرنے بلکہ غربت کے بوجھ سے آزاد زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے قرضوں کی ادائیگی کے ساتھ ویرین کا ایک دولت مند آدمی میں تبدیل ہونا گاؤں والوں کی نظروں سے اوجھل نہیں رہا۔ وہ اس کی اچانک خوشحالی پر حیران ہوئے اور اس کی نئی خوش قسمتی کے ماخذ کے بارے میں قیاس کیا۔ کچھ نے اس کی کامیابی کی تعریف کی جبکہ دوسروں نے تجسس بڑھایا۔ ان کی آنکھیں تعریف اور شک کے مرکب سے بھر گئیں۔ ویرین بہت خوش تھا اپنی زندگی میں اور اس نے اس دولت سے نہ صرف خود فائدہ اٹھایا بلکہ غریب لوگوں کی مدد کرنا بھی شروع کر دی۔